ہمارے درمیان آج کے اس پروگرام میں دو خطیب کو مدعو کیا گیا ہے۔ قاری محمد شاکر سلیم صاحب جو مدرسہ تحفیظ القرآن کے بانی و محتمم ہیں، وقت کی قلت کے باوجود دو خوبصورت اور اچھے با اثر مقرر کو آپ کے درمیان مدعو کیا ہے، لیکن وقت کم ہے، اس لیے میں مختصر سے وقت میں ہی ان حضرات کو اپنی تقریر سمیٹنے کی دعوت بھی دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ زکریا مسجد دھراوی کے خطیب و امام حضرت مولانا مفتی ظفر المبین قاسمی صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور 20 منٹ کے مختصر سے وقت میں اپنی دلنشیں گفتگو سے سامعین کو محبوب فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران محترم اور دینی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام مدرسہ تحفیظ القرآن ملاد مالونی میں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو اس جلسے کو جس ہستی کی نسبت حاصل ہے اور جس شخصیت سے نسبت حاصل ہے، اس جلسے کی کامیابی اور اس کے مقبول ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی غلامی ایمان کے لیے شرط ہے۔ اور دوستو، ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے، ہم عاشقان رسول کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور ہمارے لیے یہ فخر کی چیز ہے کہ جس دل کے اندر حضور کی محبت ہو وہ دل جنت سے افضل ہے۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت طواف کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ارے سبحان اللہ تو بول دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ غور فرمائیں، دنیا تاریکیوں میں، ظلمتوں میں، اندھیریوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 600 سال پہلے آسمان سے ایک روشن ستارہ طلوع ہوا تھا، وہ ستارہ بھی غروب ہو چکا تھا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، ظلمت کا دور دورہ تھا، ظلم عام تھا، کفر و شرک عام تھا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، قتل و غارت گری کرنا، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنا عام ہو چکا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا آسان بات تھی۔ ایسے وقت میں 600 صدی کے بعد
سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا قانون، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی ہدایت کیا ہونی چاہیے تھی؟ ذرا آپ غور کریں، دنیا کو ضرورت تھی کہ سب سے پہلے یہ پیغام دیا جاتا کہ یا ایھا الناس اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن نہیں، یہ حکم نہیں دیا گیا۔ دنیا کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا کہ اے لوگو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہو جاؤ۔ یہ پیغام نہیں دیا گیا۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ سب سے پہلی وحی کے اندر یہ پیغام دیا جاتا کہ اے لوگو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے رک جاؤ۔ یہ پیغام نہیں دیا گیا۔ مکہ کے اندر کفر شرک کا دور دورہ ہے، حکم دیا جاتا کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، نہیں۔ کیا بات ہے؟ کون سی ایسی خوبی ہے، کون سی ایسی خصوصیت ہے، کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی وحی، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اقرأ پڑھیے؟ پتہ یہ چلا کہ دنیا سے ضلالت کو دور کرنے کے لیے، گمراہی کا سدباب کرنے کے لیے، زناکاری کو مٹانے کے لیے، ظلم و بربریت کے ختم کرنے کے لیے اور تمام تر فسادات کو دور کرنے کے لیے، دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ تعلیم کی ضرورت ہے، پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے، وہ مدارس کی ضرورت ہے، وہ علماء کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرما دیا اقرأ، پڑھو۔ کامیابی چاہتے ہو تو پڑھنے میں جاؤ۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کیا کہا؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن کا اعجاز تھا، یہ قرآن کا انقلاب کہ جو قوم قرآن کے آنے سے پہلے جاہلیت کے نام سے، جہلائے عرب کے نام سے موسوم تھی، قرآن نے ان کو صحابیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ قرآن نے انہی لوگوں کو جو کل تک بکریوں کو چرانے میں، ہو کو دوڑانے میں، ایک چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے جھگڑے سالوں سال تک بلکہ سو سال چلا کرتے تھے، اپنی نسلوں کو وصیت کر جایا کرتے تھے کہ دیکھو فلانے سے جھگڑا ہے، ہرگز تم صلح نہ کرنا۔ کس نے ان کی زندگی بدلی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن پاک ہے، جس کو آج ان پیارے ننھے معصوم بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ خطاب کس کو ہے؟ دونوں جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہاں خطاب ہو رہا ہے؟ اس مکہ کے سرزمین پہ جس مکہ کو نسبت مدینہ کو نسبت میرے آقا سے ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے مکہ اور مدینہ کی مٹی میں بھی شفاعت کی۔ میرے بھائیو، نازا ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ تو بولیے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، میرے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کتاب دی ہے، جو کلام دیا ہے، سارے کلاموں سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ جو کتاب دی ہے وہ کتاب ہے جس کو کبھی فنا نہیں، جس کو کبھی زوال نہیں۔ وہ کتاب دنیا کے بنائے جانے سے پہلے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کیسے کی؟ لوح محفوظ میں اس کی حفاظت کا سامان کر دیا، وہاں سے اتار کر سمائے دنیا پر اس کو محفوظ کر دیا۔
جبرائیل امی کے سینے میں محفوظ کر دیا. جبرائیل امی آتے, قرآن کی آیت لے کر آتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرتے, آقا اپنی مبارک زبانوں کو ہلاتے, حکم آتا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. اے میرے حبیب, آپ فکر نہ کریں, اس کا یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے. قرآن کا یاد کرانا, اس کے الفاظ کا یاد کرانا, اس کے معنی کا سمجھانا, یہ سب ہمارے ذمہ ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے خطبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ سابقہ ساری کتابیں وہ کتاب اللہ تھی, لیکن قرآن یہ کلام اللہ ہے. سابقہ کتابیں مجازن کلام اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ تو تختیوں پر لکھ کر دے دی گئی, کچھ کے مضامین بھیج دیے گئے, کچھ کو صحیفوں کی شکل میں بھیج دیا گیا. یہ قرآن واحد کتاب ہے کہ جس کو کلام کیا ہے میرے رب نے. جب قرآن کی تلاوت ہوتی آسمان پہ, فرشتے کہتے ماذا قال ربکم, مدہوش ہو جاتے, گھبرا جاتے, ہیبت طاری ہو جاتی. قالوا الحق وهو العلی الکبیر. جس کا کلام کیا جائے, جس کا تلفظ کیا جائے, وہ کلام اللہ ہے. اللہ باقی ہے, اللہ کا کلام بھی باقی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کلام کو فنا نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے خلق خدا پر, خلق قرآن کے مسئلے پر کوڑے لگائے گئے. کیا واقعہ پیش آیا؟ بہت تفصیلی واقعہ ہے. لکھا ہے مورخین نے کہ جو کوڑے لگائے گئے اگر مضبوط ہاتھیوں کو بھی لگائے جاتے تو ان کی چیخیں نکل جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے مومن کے اندر اور اس مرد صالح کے اندر جو ہمت رکھی تھی, جو شجاعت رکھی تھی, جو جوامردی رکھی تھی, اور اللہ کے کلام کی حفاظت کا جو حوصلہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا تھا, سب کچھ کے باوجود اپنی جگہ پر, اپنی بات پر اٹل رہے. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے, صاحب مذہب ہے, بڑا اونچا مقام ہے. قرآن کے خلق قرآن کے مسئلے میں انہوں نے جو قربانی دی ہے, اور ایسی مثالی قربانی کہ اب یہ فتنہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, ناپید ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا. گویا کہ ان مدرسوں کے اندر, مکاتب دینیہ کے اندر, مدارس اسلامیہ کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. دوا خانے میں دوا ملتی ہے, ہم دوا لینے جاتے ہیں, اس کو میڈیکل کہتے ہیں, دوا خانہ کہتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہاں دوا ملتی ہے. ہمیں اعتماد ہے یہ دکان والا اچھا آدمی ہے, جانکار ہے, یہ دوا ہمیں اچھی دے گا. تیل کی دکان میں, سبزی کی منڈی میں جو چیز جہاں بکتی ہے اسی کی مناسبت سے اس کا نام پڑ جاتا ہے. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, اس کا نام ہے مدرسہ, اس لیے کہ یہاں درس ہوتا ہے, یہاں پڑھایا جاتا ہے. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سکھائی جاتی ہے. یہاں ان کے عقائد مضبوط کیے جاتے ہیں, یہاں ان کو اعمال سکھایا جاتا ہے, یہاں ان کو ایک اچھا اور پکا مسلمان بنایا جاتا ہے, بلکہ مسلمان کیا اچھا انسان بنایا جاتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. کچھ تو جانور ایسے ہیں جن کا کام نفع ہی پہنچانا ہے, اور کچھ جانور اس طرح کے ہوتے ہیں جن کا کام صرف ہمیشہ نقصان پہنچانا ہوتا ہے. اب کچھ جانور ایسے ہیں جو کبھی نفع بھی پہنچاتے, کبھی نقصان بھی پہنچاتے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اے انسانوں, اگر تم انسان نہیں بن سکتے تو جانوروں کی 3ری فہرست میں داخل ہو جاؤ, جن جانوروں کا یہ کام ہے کہ وہ نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں.
میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ان مدارس کے اندر ایک صحیح انسان بنایا جاتا ہے، ایک انقلابی انسان بنایا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها، اس امت کے آخری زمانے کی اصلاح اسی کلام سے ہوگی، اسی کتاب سے ہوگی جس سے ما قبل میں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ صحابہ کو صحابہ کس نے بنایا؟ کلام اللہ نے بنایا، کتاب اللہ نے بنایا، اللہ کے قانون نے بنایا۔ آج بھی امت میں انقلاب ہماری تمام پریشانیوں کا حل اور تمام فسادات کا حل اگر ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ایک تو یہ ہے کہ کلام اللہ کو پڑھا جائے، بچوں کو پڑھایا جائے، پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں، پڑھنے والے کو متعلم کہتے ہیں۔ پتہ ہے کیسی نسبت ہے؟ ارے یہ نسبت ہے محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب سے پہلے معلم کون ہے؟ باری تعالیٰ ہے۔ انبیاء کے استاذ کون ہے؟ اللہ ہے، اور انبیاء یہ ساری انسانیت کے استاد ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو۔ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے کا علم دیا۔ جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم دیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو علم دیا جبکہ آپ اس سے ناواقف تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، پیغمبر کا استاد کوئی انسان نہیں ہو سکتا، سارے پیغمبروں کے استاد اللہ رب العزت والجلال ہے۔ تو انبیاء دنیا کے اندر معلم بن کر آئے، استاذ بن کر آئے، سکھانے والے بن کر آئے۔ ان مدارس کو یہ فخر حاصل ہے، ان کا سر اونچا ہے کہ ان کی نسبت ملتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو روایت تلاوت کی ہے اصل مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کنز العمال کی روایت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بڑی مضبوط اور قوی اور مقبول ہے۔ کیا فرمایا؟ اتقوا ذلۃ العالم، تم عالم کی لغزش سے بچو۔ کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم عالم کی لغزش سے بچو۔ کیا مطلب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ روک ڈال دی، دروازہ بند کر دیا کہ سنو، عالم بھی انسان ہی ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمہاری جیسے ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی انہی بازاروں سے سامان خریدتے ہیں جہاں سے تم خریدتے ہو، یہ بھی شادی بیاہ انہی لوگوں سے کرتے ہیں جن سے تم کرتے ہو، یہ بھی دوا علاج وہی سے کراتے ہیں جہاں سے تم کراتے ہو، یہ بھی وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، وہی پہنتے ہیں جو تم پہنتے ہو۔ لہذا پہلے ذہن کے خناس کو نکال دو، یہ ذہن سے ہٹا دو کہ ہم مولویوں کو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو وہی خیال ہے جو کفار کا خیال تھا۔ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، کہا کرتے تھے یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ کیسے نبی ہیں جو بازاروں میں چلتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، ضروریات بھی ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا ارے پیغمبر تو تمہارے جن سے بھیجا جائے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ تو فرشتے ہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ شادی بیاہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عبادت کرے، اللہ کے لیے، دین کے لیے وقف ہو جائے تو کون سے کمال کی چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذہن سے اس خناس کو نکال دو کہ علماء کو کس نظر سے دیکھنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آج ہر چیز میں ملاوٹ ہے، تیل میں ملاوٹ ہے۔ کیا ہم نے کھانا چھوڑ دیا؟
سبزیاں ہاتھ سے تیار ہو کر آ رہی ہیں، ہم نے کھانا چھوڑ دیا، دواؤں کے اندر ملاوٹ ہے استعمال کرنا چھوڑ دیا، دنیا کی ہر چیز ملاوٹ سے مل رہی ہے، لیکن ہم ان ملاوٹ والی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اگر علماء میں بھی کچھ ملاوٹ آ گئی تو کیوں چیمی گوئیاں ہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ کیوں پیٹ میں درد ہے؟ کیا مسائل کھڑے ہو رہے ہیں؟ اور جیسی روح ویسے فرشتے، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے مولوی ہو جائے؟ بایزید بستامی چاہیے، خواجہ معین الدین چشتی چاہیے رحمہم اللہ تعالی، یہ تو ہمارے سر اور آپ کے تاج ہیں، یہ تو سروں پر اٹھائے جانے کے قابل ہیں، یہ تو اللہ کے بڑے ولی بندے ہیں، اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جیسا مولوی، ہم جیسا مولانا، ہم جیسا عالم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہماری عوام کیوں یہ خیال کرتی ہے کہ ہمیں مولوی چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے؟ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ذرا کبھی ہم اپنے اوپر بھی تو غور کریں، ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کفر و ارتداد تک پہنچنے جا رہے ہیں، اور مولویوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے، خواجہ معین الدین چشتی چاہیے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کان کھول کر سنو، اگر یہ مولوی موجود ہے یہ تمہارے ایمان کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں، غریب بچاروں دائمی جہنم سے بچو گے۔ کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتقوا زلۃ العالم، تم عالم کی لغزش سے بچو۔ عالم کا ہر عمل معتبر ہو ضروری نہیں، عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، مولوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ تو کیا مطلب؟ اگر کسی مولانا صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم یوں کہیں کہ بھائی فلانے مولانا صاحب نے ایسا کیا، تو ہم کیوں پیچھے رہے، 2 قدم آگے بڑھیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی کہ اے لوگوں سنو، اگر کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو یہ غلطی تمہیں جرأت و بے باکی پر آمادہ نہ کرے، تمہاری جرأت بلند نہ ہو۔ فلانے عالم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، اگر کوئی عالم آگ میں جل جائے، پانی میں ڈوب جائے، کیا تم عقل مندو، دنیا کے دانشوروں یہ گوارا کرو گے؟ اس وقت یہ دلیل بیان کرو گے کہ فلانے عالم نے غلطی کی تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ فلانا عالم ڈوب گیا میں بھی ڈوبتا ہوں، فلانا آگ میں جل گیا میں بھی جلتا ہوں۔ جب تم جانی نقصان کے لیے عالم کی ابتدا نہیں کرتے تو تم دینی نقصان میں ان کی ابتدا کیوں کرتے ہو؟ ہمارے لیے دلیل اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، فقہ ہے، علماء کے سارے اعمال دلیل نہیں ہے، ان کا وہی عمل دلیل ہے جو سنت شریعت کے مطابق۔ اب کیا کرے؟ اگر عالم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو ہم متنفر ہو جائیں، بدگمانی پیدا کر لیں، دل میں کینہ رکھ لیں، اگلا ٹکڑا اس کا علاج کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْطَعُوهُ، بے شک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، بشر ہے، سارے خواہشات اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ غلطیوں پر کیا کرو؟ وَلَا تَقْطَعُوهُ، ان سے رشتہ ناتا نہ توڑو، علماء سے الگ نہ ہو، علماء سے علیحدگی اختیار نہ کرو، علماء کے دامن کو تھامے رہو۔ تم نہیں جانتے ہو ان علماء کی کیا قدر و قیمت ہے، دوسروں کو پتا ہے کہ یہ علماء وہ ہمالیہ پہاڑ ہے کہ ان کو ہٹائے بغیر دین اسلام پر حملہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ خوب پتا ہے، خوب جانتے ہیں کہ ان علماء کے اندر کیا طاقت ہے، ان مدارس کے اندر اللہ نے کیا صلابت رکھی ہے، کیا قوت رکھی ہے کہ جب تک یہ علماء موجود ہوں گے مسلمان کو کوئی لقمہ نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کی غلطیوں پہ، ان کی لغزشوں پہ تم ان سے بدزن نہ ہو جاؤ، اپنے رشتے نہ توڑ لو، ان سے علیحدگی اختیار نہ کر لو، ان سے روابط ختم نہ کرو، بلکہ کیا کرو وَانْتَظِرُوا فَيْعَتَهُ، اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ یاد آ گیا، چلیے واقعہ رہنے دیجیے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ علماء سے بدگمانی نہ کرو تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہے یا کوئی غلطی صادر ہو گئی، فرمایا کہ سنو کیا کرنا ہے۔ اگر واقعتاً تمہارے اندر خلوص ہے، تمہارے دلوں میں درد ہے، شفقت ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے اور انکساری ہے، اور تم اپنے کو ذلیل سمجھتے ہوئے، کمتر سمجھتے ہوئے، گھٹیا سمجھتے ہوئے ادب کے ساتھ اگر عرض کرتے ہو تو کر دو، ورنہ علماء کے حق میں دعائیں کرو کہ یا اللہ فلاں مولانا صاحب سے فلانی غلطی ہو رہی ہے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ یاد رکھیں آپ کی دعا ان کے حق میں وہی کام کرے گی جو اس ڈاکو کے حق میں کام کی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے مریدین سے کہا کہ لوگوں تم بڑے بیوقوف لوگ ہو، میرے جیسے آدمی کے معتقد ہو گئے، کیوں؟ میری مثال تو اس ڈاکو کی طرح ہے جس نے دیکھا کہ پیر صاحب کا بڑا ہاتھ چوما جا رہا ہے، ہدیے تحائف دیے جا رہے ہیں، لوگ ان کے سامنے دعاؤں کے لیے آتے ہیں، اپنی منت اور سماجت کرتے ہیں اور طرح طرح سے آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ پھر اس ڈاکو نے کیا کیا؟ اس نے چوغا سلوایا، جبہ بنوایا، لمبی تسبیح لی، امامے اور دستانے اور عصا لے کر کے خانقاہ میں پیر بن کر بیٹھ گیا اور اللہ کی ضربیں لگانا شروع ہوا، دور دور تک شہرا ہوا، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے ولی صاحب ہیں، مرید بننے کے لیے لوگ آنے لگے۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے حضرت کچھ اعمال بتائیے، کچھ تسبیح بتائیے، کسی کو حضرت فرماتے اللہ کا ضرب کرو، کسی کو فرماتے سبحان اللہ پڑھو، کسی کو فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور اللہ کے نام کے اندر تو وہ طاقت ہے کہ جو ذکر کرے گا وہ ولی بن ہی جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے مریدین ولی بن گئے، ولی کامل بن گئے۔ ان مریدین کے دل میں خیال آیا کہ ذرا ہم مراقبہ کریں اور حضرت کے مقام کا اندازہ کریں۔ مریدین مراقب ہوئے، حضرت کے مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عاجزانہ طور پر اور کہا کہ حضرت آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ ہم تو آپ کے مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکو پیر رونے لگا، چیخیں مارنے لگا اور کہنے لگا اے لوگوں سن لو، میں تو ڈاکو، میں تو چور ہوں، میں لوگوں کا مال چرایا کرتا تھا، میں نے تو یہ خواہ کی شباہت اختیار کر لی ہے، صورت اختیار کر لی ہے، تم لوگ دعا کرو اللہ میرا بھی بال پیرا پار کر دے۔ لکھا ہے ان مریدین کی دعا کی بنیاد پر، ان منتسبین کی دعا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکو کو بھی ولی کامل بنا دیا۔ مرید کی دعا پیر کے حق میں قبول ہو سکتی ہے، تو کیا آپ کی دعا ہمارے علماء کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ ضرور ہو سکتی ہے، ضرورت ہے اس بات کی۔ علماء سے فضل نہ ہو، علماء کے حق میں دعائیں کرے۔ بس آخری بات یہ کہ یہ ایک فیشن چلا جا رہا ہے دنیا کے لیے کہ آج ہمیں نادانستہ طور پر بتایا جاتا ہے مولوی ایسا ہے، مدرسے ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی اس غلطی میں مبتلا نہ ہونا۔ جس دن ان مدرسوں پہ، جس دن ان مولویوں پہ رکاوٹیں لگ گئی تو یاد رکھو نہ تمہاری عزت محفوظ رہے گی، نہ تمہارے کاروبار محفوظ رہیں گے، نہ تم چین و سکون سے رہ سکو گے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات گرامی، یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی ظفر المبین قاسمی جو اپنا ولولہ انگیز خطاب ہم سے فرما رہے تھے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی عظمت، مدارس اسلامیہ کی کا کردار اور اس کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں ہمارے درمیان آئی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔